خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک ایسی رات بنائی ہے جس میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا، جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے اندر ایسی بنائی ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ سال بھر میں تمہیں یہ کام جو ہے انجام دینا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رات کون سی ہے اور کس ماہ کے اندر آتی ہے، کس مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے جس میں یہ کام جو ہے انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ ابو دوحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کو فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ وہ رات جس میں جو ہے حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ رات جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے اندر جو ہے یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے حوالے جو ہے وہ رجسٹر، وہ فائل جو ہے کر دی جاتی ہے جس میں جو ہے پورے سال کا کام لکھا ہوتا ہے، اور فرشتے اس رجسٹر کے حساب سے جو ہے پورا سال جو ہے اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شب برات کی رات جو ہے ایسی رات ہے، اور مشکات شریف کے اندر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میرے آقا نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہے، یعنی اس رات کے اندر کیا ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی شب برات میں جو ہے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال کے اندر کون پیدا ہوگا اور کس کا انتقال ہوگا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ اور اس سال مرنے والے تمام انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق جو ہے اتارے جاتے ہیں۔ شب برات میں کون پیدا ہوگا، کس کا انتقال ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سارے معاملات جو ہے یہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، غنیت الطالبین کے اندر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس نصف ماہ شعبان یعنی 15ویں رات جو ہے شعبان کی اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو ہے جبریل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے, اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل کیوں میں اپنا سر جو ہے آسمان کی طرف اٹھاؤں؟ میرے آقا نے یہ دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے, آخر اس رات میں کیا ایسا ہے کہ میں اپنا سر جو ہے آسمان کی طرف اٹھاؤں؟ تو انہوں نے کہا, حضرت جبریل نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. شب برات میں اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, جس نے اس کے ساتھ یعنی جس مسلمان نے جس انسان نے شرک نہیں کیا ہے, ایمان والا ہے, ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس رات میں. مگر شرط کیا ہے؟ اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شخص وہ انسان جو ہے جادوگر نہیں ہونا چاہیے, جادوگر نہیں ہونا چاہیے, کاہن نہیں ہونا چاہیے اور سود خور بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ زانی ہو اور نہ عادی شراب ہو, شرابی یعنی جو برابر کثرت سے شراب پیتا ہو, ایسا شخص بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس رات کے اندر ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی, زانی کی مغفرت نہیں ہوتی, سود خور کی مغفرت نہیں ہوتی اور چغل خور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, غیبت کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. میرے آقا کی یہ تعلیم ہے کہ ایسا اگر کوئی شخص ہو تو شب برات آنے سے پہلے جو ہے ان سب گناہوں سے اسے توبہ کر لینا چاہیے تاکہ اس رات کے اندر اسے بھی جو ہے مغفرت کا پروانہ مل جائے. تو ہم اور آپ کو اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایسی مبارک رات میں بھی مغفرت کا پروانہ نہیں ملتا ہے. تو اگر ہمارے اندر کوئی ایسی کمی, کوئی ایسا عیب پایا جا رہا ہے تو اسے جو ہے دور کر کے توبہ کر لینا چاہیے شب برات آنے سے پہلے, تاکہ شب برات کی جو مبارک رات ہے, جو شب برات ہے, جو مبارک رات ہے جس کے اندر کثرت سے جو ہے مغفرت کا پروانہ بنتا ہے, اس میں مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے والے ہم اور آپ بھی ہو جائیں. اور دیکھو میرے مسلمان بھائی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک جمعہ کی رات ہے, جمعہ کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک عیدین کی رات ہے, عیدین کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک یکم رجب کی رات ہے, یکم رجب کی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور 15ویں شعبان کی رات یعنی جو شب برات ہے اس میں بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے دعا
قبول ہوتی ہے۔ اور اس بات پر عمل کرنے کے لیے پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے بصرہ کے گورنر کو لکھا کہ سال بھر میں یہ جو 5 راتیں ہیں، سال بھر میں یہ جو 5 راتیں ہیں، ان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان شبوں میں یعنی ان راتوں میں زیادہ خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ یعنی یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے کثرت کے ساتھ خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ اس لیے جب ایسی رات آئے تو اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ایسی مبارک راتوں کے اندر ایسی راتوں کو جو ہے اور راتوں کے طریقے سے نہیں گزار دینا چاہیے، بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے ایسی راتوں کو گزارنا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے، میرے آقا نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، نفلی نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اور دن میں جو ہے روزہ رکھو۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، اپنی امت کو پیغام دیا کہ جب تمہاری زندگی کے اندر شب برات آ جائے تو شب برات میں جو ہے رات میں قیام کیا جائے اور دن میں جو ہے روزہ رکھا جائے۔ تو ایسی رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ مگر اب ہوتا کیا ہے، جب ایسی رات آتی ہے تو لوگوں کا ذہن جو ہے زیادہ نفلی عبادتوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ نفلی عبادتوں کی طرف جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے پرچے اس رات کے حوالے سے شائع کیے جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اس میں جو ہے بہت ساری نفلی عبادتیں لکھی ہوتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نفلی عبادتیں جو ہے اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائیں گی جب آپ کی فرض نمازیں پوری ہوں گی۔ تو ایسی راتوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہماری قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں آپ نفلی نمازوں کو چھوڑ کر اپنی قضا نمازوں کو پڑھتے ہیں تو حضرت علامہ مفتی خلیل خان علیہ الرحمہ جو ہے آپ اپنی کتاب کے اندر بہشتی زیور کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو جو ہے نفل نماز کا بھی ثواب ملتا ہے اور قضا نماز کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، قضا نمازوں کو ادا کیا جائے۔ اور مختصر میں بھی یعنی جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہے، مختصر بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ کن چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے، اس طریقے کو سیکھ کر جو ہے جلد سے جلد جو ہے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ یعنی شب برات میں جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے مغفرت کا پروانہ بڑھتا ہے
کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، یہ بنی کلب جو ہے عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو کثرت کے ساتھ جو ہے بکریوں کو پالا کرتے تھے، تو میرے آقا نے مثال دے کر یہ بتا دیا کہ بنی کلب جتنی بکریاں پالتے ہیں اور ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس رات کے اندر لوگوں کو مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ اس لیے اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں سے جو ہے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے شرمندہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، اور اپنے وقت کو جو ہے زیادہ کھانے پینے میں جو ہے نہیں گزارنا چاہیے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے آ گئی ہیں کہ جس کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے یہ رات اللہ کی طرف سے ہم اور آپ کو عطا کی گئی، اس مقصد کو لوگ جو ہے اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے فاتحہ کا معاملہ ہے، فاتحہ کے لیے لوگ اتنا زیادہ جو ہے اتاولا ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر فاتحہ نہیں ہوگا تو شب برات ہی نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے حلوہ ہے اور تمام چیزیں ہیں جس پر لوگ زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے شب برات کا وہ عبادت ہے۔ آپ عبادت پر زیادہ جو ہے زور دیں، عبادت کی طرف اپنا دھیان زیادہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق